میدان عرفات کی مسجد نمرہ. آج اللہ کا حکم یہ ہے کہ مسجد نمرہ کے امام صاحب کی اقتداء میں ان کی امامت میں اگر کوئی نماز پڑھے گا تو ظہر اور عصر کی نماز ظہر کے وقت میں ملا کر پڑھے گا. آج 9 تاریخ کو میدان عرفات کے لیے اللہ کا حکم یہ ہے کہ مسجد نمرہ کے امام صاحب کا مطلب ہے امام الحج. یہ امام الحج ہے. یہ امام الحج یعنی مسجد نمرہ کے امام صاحب کی اقتداء میں کوئی نماز پڑھے گا تو پھر ظہر اور عصر کی نماز ملا کر ظہر کے وقت میں پڑھے گا. یہ حکم ہے. لیکن اگر کوئی شخص مسجد نمرہ کے امام صاحب کی امامت میں نماز نہیں پڑھتا تو ایسی صورت کے اندر وہ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھے گا. یہ وہاں کا حکم ہے. تو آپ حضرات سے کے لیے ایک مشورہ بھی ہے, ایک مسئلہ بھی ہے. آپ حضرات کے لیے مشورہ یہ ہے کہ آپ مسجد نمرہ تشریف نہ لے جائیں, وہاں نہ جائیں, اس واسطے کہ وہ شدید گرمی کا وقت ہوتا ہے. لوگ جوش کے اندر وہاں چلے جاتے ہیں. وہاں آواز آ رہی ہے, سارے لوگ جا رہے ہیں تو مسجد نمرہ پہنچ گئے, کسی طرح وہاں پہنچ گئے. جب واپسی ہوتی ہے تو واپسی کے اندر انتہائی گرمی کا وقت, اور ہمارے یہاں سے جانے والے حجاج اکرام وہ عام طور پر ضعیف ہوتے ہیں, جسامت کے اعتبار جوان بھی ضعیف ہے وہاں دوسرے علاقوں کے آئے ہوئے لوگوں کے مقابلے میں. وہ ضعیف اور کمزور ہوتے ہیں, پھر عمر رسیدہ ہوتے ہیں, اور سارے میدان عرفات کے خیمے ایک طرح کے ہوتے ہیں. اور جب وہاں سے نکلے کہیں گر پڑ گئے, چکرا گئے, بے ہوش ہو گئے, راستہ بھٹک گئے, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے خود بھی پریشان, ساتھی بھی پریشان. تو کرنے کا جو کام تھا اس کی یکسوئی ختم ہو جاتی ہے. اس واسطے عرض یہ ہے کہ آپ اپنے خیمے میں نماز پڑھیں. جب آپ اپنے خیمے میں نماز پڑھیں گے تو ایسی صورت میں ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھیں. یہ تو ہے مشورتاً بات. لیکن ایک مسئلہ بھی وہاں خاص طور پر حنفی حضرات کے لیے وہاں یہ دشوار کن مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مقیم شخص ظہر کی نماز جب پڑھتا ہے تو 4 رکعتیں پڑھتا ہے, عصر کی نماز پڑھے گا تو 4 رکعتیں پڑھے گا. وہاں کے امام صاحب مقیم ہونے کے باوجود جو مکہ کے گرد و پیش کے قرب و جوار کے رہنے والے ہوتے ہیں وہ وہاں ظہر کی نماز بجائے 4 کے 2 پڑھاتے ہیں, عصر کی نماز بھی بجائے 4 رکعتوں کے 2 رکعتیں پڑھاتے ہیں. اب بتائیے 4 رکعتیں جب واجب اور فرض ہوں اور پڑھیں 2 رکعت, نہ تو ظہر کی نماز صحیح ہوگی نہ عصر کی نماز صحیح ہوگی. ہمیں ان پر کوئی اعتراض نہیں, نہ اعتراض کرنا ہے, بلکہ وہ اپنے مسلک کے مطابق عمل کرتے صحیح کرتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں جہاں 4 کے بجائے 2 رکعتیں ہو رہی ہوں تو 4 رکعت والے کی نماز کیسے ہوگی. تو اس واسطے حنفی حضرات کے لیے وہاں مسئلہ یہ دشوار ہے, اور شوق میں حاجی وہاں چلا تو جاتا ہے لیکن اس شوق کی وجہ سے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. ظاہر ہے کہ ایسے شوق کی تکمیل ہرگز نہیں ہونی چاہیے. اس واسطے مسئلے کی روح سے بھی عرض یہ ہے کہ آپ اپنی نماز اپنے خیمے میں ادا فرمائے. جب آپ اپنے خیمے میں پڑھیں گے تو ایسی صورت میں ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھے. تو یہ ہے وہاں کی دوسرا عمل جو نماز سے متعلق تھا.